سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے آزاد جموں و کشمیر سے۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر نے شوکت نواز میر کے خلاف ایسی تقاریر، تحریروں، اشاعتوں اور الیکٹرانک مواصلات کے حوالے سے تحقیقات کا حکم دیا ہے جو دفعہ 124 کے تعزیرات آزاد جموں و کشمیر کے تحت جرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق دستیاب ریکارڈ اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد یہ قرار دیا گیا کہ الزامات قانون کے مطابق مزید تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ دونوں معاملات میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت متعلقہ ضلعی پولیس سربراہان کو تحقیقات مکمل کر کے متعلقہ عدالت میں چالان پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مظفر آباد کے علاقے چہلہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مبینہ طور پر مشکوک روابط اور حساس نوعیت کے مواد کے شواہد ملنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد ہوا جس میں خودکار ہتھیار، گرنیڈز اور دیگر سامان شامل ہے۔ مزید برآں حساس تنصیبات سے متعلق نقشے اور دستاویزات بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا گیا۔ برآمد شدہ مواد کا فورانزک اور تکنیکی تجزیہ جاری ہے جبکہ ممکنہ سہولت کاروں اور نیٹ ورک کے دیگر پہلوؤں کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دیا۔ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے شخص کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ محکمہ داخلہ نے انعامی اسکیم پر فوری عمل درآمد کے لیے انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کو ضروری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے آزاد جموں و کشمیر کے صورتحال سے متعلق۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دیا ہے۔ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے شخص کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ محکمہ داخلہ نے انعامی اسکیم پر فوری عمل درآمد کے لیے انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کو ضروری اقدامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو آزاد جموں و کشمیر سے متعلق۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دیا۔ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے شخص کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ محکمہ داخلہ نے انعامی اسکیم پر فوری عمل درآمد کے لیے انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کو ضروری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دیا ہے۔ اسی معاملے پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الماجد خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عبد الماجد صاحب کیا کہیں گے، 4 مطلوبہ افراد کے لیے انعامی رقم کا اعلان کیا ہے حکومت آزاد جموں و کشمیر نے؟ دیکھیں، یہ جو لوگ اس وقت انتشار کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا اور ان کی جو ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اس کو یہ جو ہیڈ منی ہے یہ دی جائے گی۔ کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے مظفر آباد میں بھی ایک ریسنٹ کارروائی کی ہے جس میں 5 را کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں اور ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ، نقشے اور لیپ ٹاپس اور دیگر جنگی سامان ان سے برآمد ہوا ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں جو ہندوستان کی سازش ہے، جو اس کی سیکیورٹی ایجنسی ہے، وہاں کے امن کو تباہ کرنے کے لیے مسلسل طور پہ کار فرما ہے اور یہ چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ کیونکہ جب مذاکرات کے بجائے آپ احتجاج اور پھر انتشار کا راستہ اختیار کریں تو پھر اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔
آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ ریئلائز کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں کہ آپ ایکشن کمیٹی کا ساتھ چھوڑ کے وہ جب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیونکہ دشمن ملک کے ساتھ ان کے روابط ہے اور اس طریقے سے یہ دوسرے کے ساتھ چیزیں کر رہے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے آزاد کشمیر کی، یہ اس وقت تمام لوگ اس کے اوپر بڑی باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع ہے کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں جلد امن دوبارہ بحال ہوگا اور یہ جو ہندوستان کا یا دشمن ملک کا ایجنڈا ہے یہ مکمل طور پہ ناکام ہوگا. بالکل ایجنڈا ناکام ہوگا. عبد الماجد صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جن افراد کے لیے انعامی رقم کا اعلان کیا ہے حکومت آزاد جموں و کشمیر نے، ان افراد کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان سے کب سے ہے؟ تحقیقات میں کیا کچھ سامنے آیا؟ حکومت کیا بتائے گی اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی تو بڑی پریلیمنری سٹیج ہے کیونکہ ان کے بارے میں ظاہری بات ہے کافی چیزیں ان کے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ان کے پاس ہوں گی. یہ ایک نازک چیز ہے، اس کے بارے میں اس وقت انہوں نے ہیڈ منی رکھی ہے اور لامحالہ جس کے اوپر ہیڈ منی رکھی جاتی ہے وہ انتہائی مطلوب شخص ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل کر تو ابھی میرا خیال ہے میڈیا پہ لانا قابل ضبط ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ جلدی قابل گرفت ہوں گے کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ بھی اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے مکمل تعاون کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو فتنہ خوارج، یہ جو فتنہ اور شر پسند